جن کی خود کہیں سے اصلاح ہوئی بھی ہو اور پھر وہ آگے لوگوں کی اصلاح کر رہے ہوں، اپنی نہیں ہوئی. یاد رکھو علم ایک الگ چیز ہے، اصلاح ایک الگ چیز ہے، دونوں کو ملانا نہیں چاہیے. آج کوئی بھی یوٹیوب پہ بیٹھ کے حوالے دے رہا ہوں نا، نالج ہو اس کے پاس، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ اس سے سب کچھ سیکھنا شروع کر دیں. نالج ہونا الگ. دیکھو شیطان کے پاس جو نالج ہے نا وہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے. شیطان کو پتہ ہے کس کو کیسے گمراہ کرنا ہے. اس کا مطلب نالج ہے نا. جتنے باطل لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس نالج اسلام کی بھی بہت ہوتی ہے. جتنے لوگ اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں یہ اسلام کی اسٹڈی کر کے ہی تو کرتے ہیں، انہیں اسلام کا پتہ ہوتا ہے تبھی تو کرتے ہیں، لیکن تربیت نہیں ہوتی، اللہ کا خوف نہیں ہوتا. یہود علماء کے بارے میں قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. عرب کے مشرکین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا نہیں جانتے جتنا یہ یہودی جانتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ وہی آخری پیغمبر ہیں جن کا تورات میں بار بار ذکر ہے. ان کو ایسے یقین ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کے پہچان لیتا ہے نا، ایسے ہی ان نبی کو دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ وہی نبی ہیں. علم کامل تھا مگر تربیت نہ ہونے کی وجہ سے تسلیم نہیں. وہ تربیت کیا تھی؟ تکبر. ماں باپ نے سکھایا نہیں تھا کہ بیٹا جھک جانا، حق بات کو تسلیم کر لینا چاہے آپ کو برا لگے. یہ بہت بڑی عبادت ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کا مقام بلند کر دیتے. حضرت ابو بکر جھک گئے اللہ کے حکم کے آگے، حضرت عمر جھک گئے، حضرت عثمان جھک گئے، حضرت علی جھک گئے. یہودیوں میں عبداللہ ابن عبد السلام جھک گئے، اللہ نے ان کا مقام بڑھا دیا. جو نہیں جھکے آج دنیا ان کو ان کا نام بھی نہیں لیتی. تو تربیت جو ہے نا روحانی تربیت کی بھی ضرورت ہے. اور اس کا علاج کیوں نہیں ہو رہا؟ میری کہاں گئے فہد؟ مارکیٹ سے شارٹ لو جب آئیں گے اس کا سیٹ اپ ایسے کیا ہے، بار بار یہ ڈسٹرب ہوتا ہوں میں. پھر میں کبھی ویڈیو بیان دیکھتا ہوں نا تو اس میں مجھے خود الجھن ہوتی ہے. کیا ہوا؟ یہ جو دو ویٹ ہے نا ادھر ہی نہیں، میں آپ کو یہ یہاں رکھا کریں، یہ یہاں نہ رکھیں، یہ ہلتے ہیں اور مجھے یہاں بوجھ محسوس. پورے بیان میں پھر میں اس کو سیٹ کرتا رہتا ہوں. اچھا تو تربیت کی ضرورت ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی. روحانی کا مطلب انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے جب تک کوئی انسان کو انسان کا بچہ کوئی بنائے گا نہیں، یہ بنے گا نہیں، یہ خود سے نہیں بن سکتا. یہ اسلام کا دعویٰ ہے اور یہ بالکل حقیقت پر مبنی. اسلام نے یہ دعویٰ کیا کہاں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اسلام نے کہاں کہا ہے کہ جب تک اسے انسان کا بچہ نہیں بنائے گا یہ خود سے نہیں بنے گا. خود کسی بھی اللہ نے اتنی قابلیت نہیں رکھی ہے کہ وہ خود سے بن جائے، یہ نہیں ہے، ناممکن. دیکھو نا گوروں میں واش روم میں پانی کا رواج نہیں ہے نا، تو خود سے بن گئے ہیں؟ نہیں بنے نا، ماں باپ نے نہیں سکھایا. ماں باپ کو ماں باپ نے، تو وہ حیران ہوتے ہیں یہ پانی وانی کیا ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ بغیر پانی کے کیسے بھائی، ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ صرف ایک چیز نہیں ہے، درجنوں چیزیں ہیں. اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیغمبر کو بھیجا جن کا کام قرآن کی آیتیں تلاوت کرنا، یعنی قرآن پڑھ کے سنانا تاکہ تمہیں یاد ہو جائے کہ اللہ نے کیا میسج ڈیلیور ہو جائے. جو میسج کا جو متن ہے نا وہ کیا ہو جائے، وہ ڈیلیور، یعنی متن پہنچانا کہ الحمد سے لے کے والناس تک یہ اللہ کی ورڈنگ ہے، اللہ کے یہ الفاظ ہیں. یہ پیغمبر کے بغیر یہ چیز مل سکتی تھی ہمیں؟ ارے بھائی سفیر کا کام ہوتا ہے، جس ملک کا سفیر ہے وہ سفیر واسطہ بنتا ہے، اس ملک کا پیغام آپ تک پہنچا دیتے. بھائی یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ الفاظ ہیں، یہ لیٹر ہے، یہ لیٹر میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں. سمجھانا سفیر کے ذمے عام طور پر نہیں ہے. سفیر کا کام ہے بھائی یہ میسج ہے، امریکہ کا سفیر آئے گا تو یہ میسج ہے ڈیلیور کر کے جا رہا ہوں، یہ آپ کے نام پہ، چاہے وہ الفاظ میں ہو یا ریٹن فارم. آگے سمجھانا، اس کی شرح کرنا یہ میرے ذمے، بعض دفعہ سفیر کے ذمے نہیں ہو. تو پہلی ذمہ داری پیغمبر کی کیا ہے؟ یتلو علیہم آیا. اس پر مشرکین کہتے تھے کہ اللہ نے اپنا پیغام کے لیے ساری دنیا کے سارے انسانوں میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایک شخص کو اس کی سلیکشن کیوں کی ہے؟ ہر ایک کو الگ الگ کیوں نہیں دے دیا اللہ نے پیغام؟ بھائی ہر ایک کو الگ، یعنی قرآن ہر ایک پر نازل ہو جاتا. اس کے قرآن نے جوابات دیے ہیں کہ اللہ کی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک یہ عادت نہیں ہے کہ ہر ایک سے ہم کلام ہو.
ہمیشہ سے جو سسٹم چلتا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک کی سلیکشن ہوتی ہے, اس کو اللہ ذریعہ بنا کر دوسروں تک بھیجتے اور اس کو اس کے سچا ہونے کے دلائل قائم کر دیتے ہیں, معجزوں کے ذریعے, اس کی اپنی سیرت کے ذریعے, اس کی اپنی زندگی کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ دنیا کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے, اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ کوئی جھوٹ مجھ پہ باندھے گا اس کو پنپنے نہیں دوں گا میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جھوٹا نبی کی نبوت چل بھی جائے, یہ نہیں ہو سکتا. آپ کہہ سکتے ہیں مرزا کی چلی ہے, قادیانی کی نہیں چلی ہے, اس پر میں ایک مستقل بیان کر چکا ہوں. وہ اس کو چلنا نہیں کہتے, اپنی کوئی حیثیت سرے سے ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس پر ایک تفصیلی بیان ہو چکا ہے, اگر میں ادھر گیا تو پورا ٹاپک چینج ہو جائے. دوسرا کام پیغمبر کی ذمہ داری اللہ نے لگائی, یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب, پیغمبر ان کو کتاب سکھائیں گے بھی. سکھانے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کوئی امریکہ کا سفیر امریکہ کا پیغام لے کر آیا نا, بعض دفعہ تو اس کا کام ہوتا ہے متن پڑھ کے سنا دینا, لیکن اس کے ذمے امریکہ نے یہ بھی لگایا کہ سمجھانا بھی کس کے ذمے ہے؟ آپ کے. جیسے ہم بعض دفعہ کسی کو فتویٰ لکھ کے دیتے ہیں, وراثت کا فتویٰ وہ لکھ دیا ہم نے, بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دیتے ہیں نا بھائی یہ فتویٰ ہے, پڑھنے والے کی سمجھ میں آتا نہیں, وہ ہمارے پاس ہمارا فتویٰ لے کے آتا ہے, حضرت یہ سمجھا دیں ہمیں, تو ہم اس کو بیٹھ کے گھنٹوں گھنٹوں سمجھا رہے ہو, یہ مطلب ہے, پہلے یوں کرو پھر. تو وہ جو ڈیفینیشن ہوتی, وہ جو ڈیفائن کیا جا رہا ہوتا ہے, وہ اس فتوے کے علاوہ ہماری اپنی آسان زبان ہوتی ہے. فتوے کی زبان قانونی ہوتی ہے نا, لگے بندے الفاظ ہوتے ہیں, تو ہم پھر اپنے اسٹائل میں اخپل طریقے سے اس کو کیا کرتے ہیں, بولو بھائی سمجھاتے. یہ جو سمجھانا ہے یہ فتویٰ نہیں ہوتا, بلکہ فتوے کی شرح ہوتی ہے. یہ اس فتوے کی کیا ہوتی ہے؟ شرح. تو یہ الفاظ اور فتوے کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ چینج ہوتے ہیں. یہ سیم اگر ہو تو شرح تھوڑی ہوئی. میرے منکرین حدیث سے بحث ہوئی تھی نا, میں وہ بحث نہیں بتا رہا, صرف اتنی بات. وہ منکرین حدیث کہتے تھے یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم, یزکیہم پہلے, ایک آیت میں یزکیہم بعد میں, اور ایک آیت میں یزکیہم پہلے, دونوں طرح کی آیت. تو جو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ حدیث حجت نہیں ہے, کہتے ہیں صرف قرآن کو مانو, قرآن کو. تو میں نے ان سے کہا قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نبی کا کام ہے کتاب سکھانا, تو اگر حدیث کو نہیں مانتے تو نبی نے جو سکھایا ہے وہ گیا کہاں؟ اور جب نبی صحابہ کو سکھا رہے تھے, اس کا مطلب صحابہ براہ راست قرآن نہیں سمجھ سکتے تھے. نبی سے قرآن کا متن تو لیا صحابہ نے, اس متن کا مطلب بھی لیا ہے صحابہ نے, اور جو مطلب اور شرح اور جو اس کی تفصیل ہے وہ اس متن کے علاوہ کوئی چیز ہے. تو اگر یہ حدیث حجت نہیں ہے تو پھر وہ علاوہ کہاں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم قرآن سمجھ سکتے ہی نہیں ہے. آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے جب صحابہ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا نبی کے سکھائے بغیر, تو میری اور آپ کی سمجھ میں قرآن کہاں سے آئے گا حدیث کے بغیر؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ صحابہ کی سمجھ میں آ سکتا تھا تو ہماری سمجھ میں بھی آ سکتا ہے. سوال یہ کہ اگر صحابہ کی سمجھ میں قرآن براہ راست آ سکتا تھا تو اللہ نے نبی کے ذمے کیوں لگایا یعلمہم, نبی سکھائیں گے ان کو؟ تو اس سے پتا چلا کہ صحابہ عربی جان کر ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا, پھر بھی قرآن کو براہ راست نہیں سمجھ سکتے تھے جب تک کہ نبی ان کو تشریح نہ کریں. اور ایسا ہوا ہے, بہت سے صحابہ سے قرآن کی آیتوں میں مسٹیک ہوئی ہے, جب نبی کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کا مطلب بتایا,